السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ آج اسی کی توفیق کی بدولت مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے آج سے یومیہ درس حدیث کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اس درس حدیث کا دورانیہ محض 4 سے 5 منٹ پر مشتمل ہوگا، اور اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک احادیث شریفہ کو آپ کے سامنے پیش کرے جن کے ذریعے سے ہماری معاشرتی، سماجی اور اخلاقی اور دینی اصلاح ہو سکے۔ یہ درس حدیث جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، دراصل یہ کوئی مستقل درس میری اپنی طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ اس میں یہ کوشش کروں گا کہ ہمارے اکابر علماء کرام نے دروس حدیث کے سلسلے میں جو تصنیفات کی برکتیں چھوڑی ہے، انہی میں سے کوئی مختصر سی حدیث اور اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا منظور نعمانی قدس سرہ کی معارف الحدیث ہے، یا مولانا جلیل احسن اصلاحی صاحب کی زاد راہ ہے، اور اسی نوعیت کی جو دیگر کتب درس احادیث ہے، ان میں سے کوئی ایک حدیث اور اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہے گی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ آج پہلی مرتبہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ حضرت مولانا جلیل احسن اصلاحی صاحب کی کتاب زاد راہ سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے دعوت و تبلیغ کا اصول اور طریقہ۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرا ولا تعسرا وقربا ولا تنفرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو جب یمن کے لیے روانہ فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں چہیتے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم دونوں دین کو لوگوں کے لیے بالکل آسان بنا کر پیش کرنا، اس کو مشکل نہ بنانا، لوگوں کو اپنے سے مانوس کرنا، قریب لانا، انہیں جو ہے دین سے اور اپنے سے دور مت کرنا، ان کو دین سے وحشت پیدا ہو جائے ایسا کوئی کام نہ کرنا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے دین کو اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ دین کا راستہ بالکل آسان اور سہل راستہ ہے، اس پر چلنا بہت ہی آسان ہے۔ وہ دین کو اس طرح نہ سمجھے کہ جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس پر چلنا مشکل۔ اسی طرح داعی کی بھی اپنی زندگی بھی اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ اس کے معاملات کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے چلن کو دیکھ کر اور اس کی گفتگو کے طرز کو دیکھ کر لوگ اس سے مانوس ہوتے چلے جائیں، نہ کہ اس سے جو ہے بدعتنا شروع ہو جائے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی شخص نے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، کچھ نازیبا کلمات اس نے کہے، اور وہ کلمات ایسے تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برانگیختہ کر دیا۔ وہ بے قابو ہو گئے اور قریب تھا کہ وہ اس شخص کو پکڑ کر قتل کر دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا اور کہا کہ رک جاؤ، اور کہا کہ میری اور اس شخص کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ایک شخص کی اونٹنی تھی، وہ اونٹنی بدک گئی اور بپھر گئی، اور بدک اور بپھر کر وہ دوڑنے لگی، لوگ اس اونٹنی کو قابو کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ لوگوں کو اپنے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھ کر، بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ اور زیادہ بدک گئی اور لوگوں کو جو ہے اس کو قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ جب اونٹنی کے مالک نے کیفیت دیکھی تو اس نے ان سے کہا کہ رک جاؤ، اس کو قابو کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کو جو ہے قابو کرنا جانتا ہوں۔ اور اس نے اس اونٹنی کے پیچھے، بجائے اس کے کہ اس اونٹنی کے پیچھے بھاگتا، اس نے جو ہے اونٹنی کے آگے آ کر زمین سے ایک گھاس کا ٹکڑا اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا اور اس کو چمکارنے لگا۔ اونٹنی گھاس کو دیکھ کر اور سامنے سے آتے ہوئے اپنے مالک کو دیکھ کر سہم گئی اور قریب آ کر اس نے جو ہے اس گھاس کو کھانا شروع کر دیا اور بیٹھ گئی۔ اور اس کے بعد اس شخص نے، اونٹنی کے مالک نے، کجاوے کو اونٹنی کے پیٹھ پر درست کیا اور اس کے بعد اس پر سوار ہو کر آگے نکل گئے۔ تو داعی کی صفات کچھ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے مانوس ہو، اس سے متنفر نہ ہو، اس کے قریب آئے، اس سے دور نہ بھاگے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے جلیلہ سے متصف فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔